السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، اور جتنے میرے بہن بھائی دوستوں کی جائز حاجات ہیں، دل کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات کو اور جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیں۔ اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم سب بسا اوقات سنتے رہتے ہیں، اور ان کی بہادری کے واقعات اور ان کے اسلام لانے کے واقعات، کہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو کتنی قوت اور طاقت ملی، یہ سب واقعات ہم کتابوں میں اور علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، اور بعض اوقات فرماتے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ مجھے اس سے بدلہ دلوا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کوڑا پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس شخص کو وہ کوڑا دے مارا اور اس سے کہا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت تو تم آتے نہیں ہو، اور جب میں کسی اور کام میں مشغول ہوتا ہوں تو تم آ کر کہتے ہو کہ مجھے بدلہ دلوا دو۔ تو وہ شخص تو اس وقت چلا گیا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا، اور انہوں نے آدمی بھیج کر اس شخص کو واپس بلوایا اور کوڑا اس کے ہاتھ میں دے کر اس سے کہا کہ تو بھی مجھے کوڑا مار اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے واسطے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر نماز میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اونچا کیا، تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ ایک شخص آ کر تجھے کہتا ہے کہ مجھے بدلہ دلوا دیں تو اس کو مارتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کہیں جا رہے تھے تو دور جنگل میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ اس کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی قافلہ ہے جو کہ رات کافی ہو جانے کی وجہ سے یہاں پر اس نے پڑاؤ لگا لیا ہے اور یہاں پر ٹھہر گئے ہیں۔ آؤ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے لیے ان کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں پر آگ جل رہی تھی تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں، اور آگ کے اوپر ایک دیگچی رکھی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور وہ پانی اس دیگچی میں ابل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور اس سے کہا کہ
اور اس سے کہا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور یہ پانی کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ بچے جو ہیں یہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں اور دیگچی میں پانی ان کو بہلانے کے واسطے رکھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر رو کر یہ سو جائیں گے۔ حضرت عمر کا اور میرا اللہ کے سامنے ہی حساب ہوگا کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارا خبر تک ہماری نہیں رکھتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ عمر کو تمہارے اس حال کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ ہمارے امیر بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے خلیفہ ہیں، تو وہ ہماری اس حالت کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور واپس آ کر بیت المال میں سے ایک بوری میں بہت سارا سامان، کھانے پینے کا سامان، کھجوریں، چربی، گھی وغیرہ اس میں ڈالا اور کچھ درہم دینار بھی اس میں رکھ دیے اور اپنے غلام سے کہا کہ اس کو میرے کاندھے پر لاد دو۔ تو غلام نے کہا کہ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو میرے اوپر لاد دو۔ پھر غلام نے کہا کہ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ جب تیسری دفعہ بھی غلام نے اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، لہٰذا اس کو میرے اوپر رکھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا سامان اٹھا کر دوبارہ اس عورت کے پاس پہنچے اور ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا وغیرہ تیار کر کے دیا اور ان کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اور جو بچ گیا تو ان کے دوسرے وقت کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ اس لائق تھے کہ آپ عمر کی جگہ خلیفہ ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ جب تم خلیفہ کے دربار میں آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پہ پاؤ گی۔ تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اس عورت کے بچے جو ہیں وہ ہنسی خوشی اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا کہ میں وہاں پر اس لیے بیٹھ گیا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میرا دل چاہا کہ میں ان کو تھوڑی دیر ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کہ ایک خلیفہ ہوتے ہوئے بھی خود اپنی رعایا کے لیے سامان خود اٹھا کر ان تک پہنچایا اور ان کو پکا کر کھلایا بھی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ تو اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور رعایا کا ان کو کوئی خیال ہی نہیں رہتا کہ رعایا کس حال میں ہے۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے یہ ایک روشن نمونہ ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں اور حکمرانی کریں اور اپنی رعایا کا بھی خیال کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی عطا فرمائیں اور جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان جیسی زندگیاں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر میری یہ ویڈیوز اور یہ واقعات پسند آتے ہوں تو ان کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔